لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم. بری نازم کہ ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. خالق ارض و سما کے لیے تمام حمد اور ثنا درود لامحدود میرے اور آپ کے آقا شب اسرا کے دولہ نبیوں کے امام معصومین کے خاتم روز محشر امت کے شفاعت فرمانے والے 12 ربیع النور کو اس کائنات ارض و سما کو زینت بخشنے والے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر میرے اور آپ کی تمام امیدوں کے سہارا ایمان کے محور اور مرکز جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، قرآن کریم کی
آیات تین طرح کی ہیں۔ یہ اہم ترین عنوان ہے اور اس کو ذہنوں میں اچھی طرح دلوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن کریم کی آیات تین طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن کا معنی ہم کر نہیں سکتے، کوئی بڑے سے بڑا مفسر، کوئی محدث، کوئی محقق ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ معنی ضرور ہے اور اس کلام کا مقصد بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بے مقصد کلام کرے، اور جب وہ اللہ کا کلام ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا معنی بھی ہے، اس کا مطلب بھی ہے، اس کا مقصد بھی ہے، لیکن ہم اس کا معنی اور مقصد نہیں جانتے، اور ہم کیا اللہ کے عرش سے قلب مصطفیٰ پر قرآن لانے والا جبریل امین بھی اس کا معنی نہیں جانتا۔ جیسے الف لام میم ہے، اب اس کا معنی کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی محقق نہیں کر سکتا اور نہ جانتا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی کیا مراد ہے۔ الف کا معنی ہے، لام کا معنی ہے، میم کا معنی ہے، اور ان تینوں حروف میں سے کوئی بھی حرف بے معنی نہیں، کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے کہ الف لام میم یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ بے معنی کلام نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ بے مقصد کلام فرماتا ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام جب یہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تو انہوں نے تلاوت کی، الف، میرے آقا نے فرمایا سمجھ گیا۔ جبرائیل نے کہا لام، میرے آقا نے فرمایا سمجھ گیا۔ جبریل امین نے تلاوت کی میم، میرے آقا نے فرمایا سمجھ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام کو بھی معنی کا علم نہیں تھا، اور میرے آقا اس معنی کو جانتے تھے۔ قرآن کریم میں ان حروف کو دو طرح کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یا انہیں مفردات قرآن کہا جاتا ہے یا مقطعات قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں، الف لام میم یہ پوری ایک آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد یہ پوری آیت ہے قرآن کریم کی، حامیم یہ قرآن کریم کی پوری آیت ہے، یاسین طٰہٰ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، لیکن ان کا ترجمہ ہم نہیں جانتے، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، نہ کوئی محقق ان کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ اب جس کا ترجمہ ہی ہم نہیں جانتے، جس کا منشا ہی ہمیں معلوم نہیں،
جس کے معنی اور مطالب کا ہی ہمیں پتہ نہیں، ان سے ہم اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ ہم ایمان رکھیں گے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن اس سے ہم اپنا عقیدہ بنائیں، ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ عقیدے کے لیے لازم ہے کہ اس کلام کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہو اور اس کا منشا بھی ہمیں پتہ ہو۔ اب قرآن کریم کی وہ آیات کہ جن کا ترجمہ ہی سرے سے ہمیں نہیں آتا، ہم ان سے اپنا عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب قرآن کریم کی دوسری قسم آیات کی وہ آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن جو ترجمہ ہم کرتے ہیں ظاہر کا، وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ہمارا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کی دوسری قسم ہے کہ ترجمہ تو ہے، ہم اس کے ظاہر کا ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن جو ظاہر ترجمہ آ رہا ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہو رہی۔ اب اس کو یوں سمجھیے، دو مثالیں دیتا ہوں قرآن کریم سے۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ۔ اب ترجمہ تو آ گیا ظاہر، لیکن جو اللہ کی منشا ہے وہ اس ترجمے میں ظاہر نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر ہم اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں تو پھر بازو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب بازو کو ثابت کریں تو اسے کسی جسم سے جوڑنا پڑے گا۔ اب جب جسم سے جوڑیں گے تو سینہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اگر سینہ ثابت کرتے ہیں تو پیٹ ثابت کرنا پڑے گا۔ تو رب جسم، جسمانیت، حدود و قیود، شکل اور اشکال سے اللہ پاک ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ترجمہ تو سامنے آ گیا، لیکن اس سے جو اللہ کی منشا ہے وہ نہیں ہے جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ہمارے ترجمے میں نہیں آ رہی۔ اب قرآن کریم کی دوسری آیت، ویسے تو سینکڑوں آیات ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے دوسری آیت پیش کروں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال جیسے ایک تاک ہو اور اس تاک میں چراغ رکھا جائے، اور چراغ جب جلایا جائے تو اس کی روشنی چاروں اطراف سے چھن چھن کر باہر آئے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اب یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم جب ایمانیات پڑھتے ہیں تو ایمانیات میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ہی کوئی نہیں، اللہ کا نور بے مثل ہے، اللہ کے نور کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال، جبکہ ایمانیات میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ہی کوئی نہیں، کیونکہ جس کی مثال ہوگی وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال۔ اب پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں، جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ رب کا منشا نہیں ہے، اور جو منشا ہے وہ ہمارے ترجمے میں ظاہر نہیں ہو رہا۔
اب اللہ تعالیٰ اس طاق سے کیا مراد لے رہے ہیں، اس چراغ سے کیا مراد لے رہے ہیں، یہ اللہ کو پتا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے، ہم ظاہر کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں آیات متشابہات، اور قرآن نے خود فرمایا ہے کہ کچھ آیات متشابہات ہیں اور کچھ آیات محکمات ہیں، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اب جو آیات متشابہات ہیں ان میں ہمیں اللہ کے منشے کا ہی علم نہیں ہے، تو جس میں ہمیں منشا کا علم نہیں ہے اس سے ہم عقیدہ بنا ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ ہمیں منشے کا علم ہی نہیں ہے، تو جب اللہ کی مراد کا پتہ نہیں تو ہم اس سے اپنا عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم عقیدہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اب تیسری قسم ہے محکمات، کیا کہ جو ترجمہ سامنے آ رہا ہے اللہ کی مراد بھی وہی ہے، جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اللہ بھی اس سے وہی چاہ رہا ہے کہ یہی ہو، اس کو کہتے ہیں محکمات، قرآن کریم کی آیات محکمات۔ اب اس کی مثال سورہ اخلاص، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے حبیب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور یہاں سے اللہ کی مراد بھی کیا ہے کہ ایک ہی اعلان کرنا۔ اب یہ ہیں آیات محکمات۔ اب عقیدہ بنتا کہاں سے ہے؟ آیات محکمات سے۔ ایک وہ آیات ہیں جن کا ہم ترجمہ ہی نہیں کر سکتے، ایک وہ ہیں کہ جن کا ہم ترجمہ تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی مراد جو اللہ کی ہے وہ ہمارے ترجمے میں نہیں آ رہی۔ اب تیسری ہے کہ جو اللہ جو چاہ رہا ہے وہی ترجمہ نہیں کر رہا ہے۔ اب عقیدے بنتے ہیں ان آیات سے جن کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ اب جب یہ تین قسمیں آپ سمجھ گئے، اب آپ کو میں لانا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل محبوب فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب یہ کلام کس سے کیا؟ حضور نے۔ اللہ نے کس کو؟ حضور کو حکم دیا آپ کہہ دیجئے۔ اب یہ کلام کس سے کیا؟ کفار سے۔ یہ کلام کرنے کا حکم تھا کافروں سے، ایمان والوں سے نہیں تھا۔ یہ حکم تھا کافروں سے کلام کرنے کا۔ اب میں آپ کو اس کی حقیقت سمجھاتا ہوں۔ ایمان والوں کے لیے یہ اعلان نہیں تھا۔ کیوں ایمان والوں کے لیے یہ اعلان نہیں؟ اس لیے نہیں تھا، حضور نے وصال کے روزے رکھے جس میں سحری اور افطاری کا کوئی تصور نہیں ہوتا، 72 گھنٹے کا روزہ، 4 دن کا روزہ، 5 دن کا روزہ جس میں کوئی سحری کوئی افطاری نہیں ہے۔ اب جب میرے آقا کریم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے حضور کو دیکھ کر وصال کے روزے شروع کر دیے۔ اب دن 2 گزرے، صحابہ کے چہرے زرد پڑ گئے، جسم نحیف ہو گئے، لاغر ہو گئے، لڑکھڑانے لگے۔ نماز پڑھنے آئے تو کمزوری سے گر رہے ہیں صف میں۔ اب میرے آقا نے فرمایا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ یہ تمہاری حالت میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم سبھی یکمشت بیمار ہو گئے۔ عرض کی حضور ہم بیمار تو نہیں ہوئے، ہم نے وصال کے روزے شروع کر لیے۔ اب سامنے کون ہے؟ ذرا بات کو سمجھنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سامنے کھڑے کون ہیں؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی المرتضیٰ ہے، ابو ہریرہ ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، سعد بن وقاص ہیں۔ نبیوں کے بعد جو افضل ترین کائنات کے انسان ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں۔ نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے وہ کھڑے ہیں سامنے۔ اب میرے آقا نے چیلنج کیا دیا،
فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ تم میں ہے کوئی میری مثل؟ اب کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا حضور ہم آپ کی طرح کے انسان ہیں؟ نہیں کہا، کوئی چیلنج ہے کوئی ثابت کر دے۔ علی المرتضیٰ ہی بول پڑتے میں بھی ہاشمی آپ بھی ہاشمی، آپ بھی سید میں بھی سید، آپ کا نسب میرا نسب ملتا ہے۔ علی المرتضیٰ نے بھی جواب یہ نہیں دیا۔ صحابہ نے اس کے مقابلے میں جو جواب دیا وہ شیخ محقق نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ کے اندر کیا جواب دیا؟ حضور مثلیت کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی محبت کی ہے۔ ہم نے روزے مثلیت میں نہیں رکھے کہ ہم آپ کی طرح ہیں، یہ سوچ کر نہیں روزے رکھے، ہم نے تو آپ کی محبت میں روزے رکھے ہیں۔ کہانی مثلیت کی نہیں ہے، مثل کی کہانی نہیں ہے، کہانی محبت کی ہے کہ حضور ہم نے وصال کے روزے آپ کی محبت میں رکھے ہیں، آپ کو اپنے جیسا سمجھ کر نہیں رکھے۔ اب سامنے یہ کھڑے، اب کسی ایک صحابی نے کہا حضور آپ نے تو خود کہا قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ کسی ایک صحابی نے یہ کہا کیسے؟ نہیں کہا۔ کوئی ایک صحابی بھی نہیں بولے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، کوئی ایک نے بھی یہ نہیں کہا۔ حضور کائنات میں نبی سب سے افضل ہوتے ہیں، انسانیت میں نبیوں کے بعد ابو بکر کہہ دیتے میں سب سے افضل ہوں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ ابو بکر نبیوں کے بعد افضل ہے، تو میں آپ کی مثل ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن ابو بکر صدیق بھی نہیں بولے، سب نے کہا حضور مثل کے لیے روزے نہیں رکھے، ہم نے محبت میں روزے رکھے۔ اب یہ جو قرآن میں آیا نا کہ محبوب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کلام تھا کافروں کے ساتھ۔ اب ہمت ہے، جرأت ہے تو کہہ کر دکھاؤ کہ حضور اور ابو جہل برابر ہیں، حضور اور ابو لہب علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد برابر ہے، کیونکہ یہ خطاب کافروں کو ہے، مسلمان کو نہیں ہے۔ حضور کو جو حکم دیا گیا نا وہ ان کو کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہ کیا تھا؟ وہ کافروں سے خطاب تھا، ایمان والوں سے نہیں تھا۔ ایمان والوں کو تو کہا تم میں کون ہے میری مثل۔ اچھا پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ آپ کافروں سے یہ کہو؟ یہ اصل معاملہ تھا حقوق انسانیت کا۔ اب قرآن آپ کو سمجھ آئے گا، حقوق انسانیت کا معاملہ تھا۔ حقوق انسانیت کا کیا؟ میرے راستے روکنے والوں، سجدے میں میرے اوپر اوجری ڈالنے والوں، میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، مجھے حرم میں داخل ہونے سے روکنے والوں، شاب ابی طالب میں مجھے بند کرنے والوں، میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنے والوں، وہ مکہ کے کافروں اور خاندان قریش کے افراد، کیا میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں؟ اگر تمہارے حقوق ہیں تو میرے حقوق نہیں ہیں؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ جس طرح تمہارے مکے میں آزادانہ رہنے کے حقوق ہیں، میرے بھی حقوق ہیں۔ جس طرح تم آزادانہ اپنا حق سمجھتے ہو حرم میں جانا، اس طرح میں بھی تو تمہاری طرح ہوں، میرا حق بھی ہے حرم میں جانا۔ اگر تم خاندان قریش بن کر مکہ میں سرداری کرتے ہو تو خاندان ہاشم کا چشمہ چراغ میں بھی ہوں، میرا بھی تو حق ہے نا سرداری کرنے کا۔ تو یہ قرآن نے کہا حقوق انسانیت کے اعتبار سے، اس لیے نہیں کہا کہ امت اس آیت سے اپنا عقیدہ نکالے۔ یہ عقیدے کی آیت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو لوگ عقیدے کی آیت لے رہے ہیں اس کو وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آیات متشابہات ہے۔ حضور کیسے بشر ہیں یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اب صحابہ کو چیلنج کیا
تم میں ہے کوئی میری مثل؟ خبردار، تم میں کوئی میری مثل نہیں۔ فرق سمجھاؤں کہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ تمہاری انگلی سے خون نکلے گا، میری انگلی سے چشمے بہیں گے۔ ہے تم میں کوئی میری مثل؟ تم انگلی کا اشارہ کرو، کوئی مانے گا نہیں۔ میں اشارہ کروں تو ڈوبا سورج واپس آ جائے گا۔ تم شہادت کی انگلی جتنا مرضی فضا میں لہراؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے لہرا دی تو چاند کا کلیجہ شک ہو جائے گا۔ کون ہے تم میں میری مثل؟ اس لیے سرکار نے چیلنج کیا صحابہ کو، ایوکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہے؟ بن کر دکھاؤ اگر ہے میری مثل تو۔ شہادت کی انگلی میں بھی اٹھاتا ہوں، تم بھی اٹھاؤ۔ میری انگلی چاند کا کلیجہ شک کر دے گی اور تمہاری انگلی فضا میں لہرانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری انگلی ڈوبے سورج کو واپس لے آئے گی اور تمہاری انگلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنا ہاتھ پانی میں رکھ دوں تو چشمے جاری ہو جائیں گے اور تم اپنی ہاتھ رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر کون ہے تم میں میری مثل؟ اس لیے چیلنج کیا۔ جو قرآن نے کہا نا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کفار کے لیے تھا، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں تھا۔ اور یہ آیت ویسے بھی متشابہات ہے، اور متشابہات آیات سے عقیدے نہیں بنتے۔ عقیدے کے لیے آیت محکم چاہیے کہ جس کا مطلب اور مراد خدا واضح ہو۔ اور بشر مثلکم میں یہ کیسے بشر ہیں یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ حضور کی بشریت اتنی بے مثال بشریت ہے، اتنی بے مثال بشریت ہے کہ حضور جیسا تو پوری خدا کی خدائی میں کوئی بشر نہیں ہے۔ میرے آقا جہاں امام ترمذی نے شمائل ترمذی پوری کتاب مرتب کی حضور کے شمائل پر، وہ پڑھ کر دیکھو، شمائل ترمذی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھو جو امام ترمذی نے مرتب کیا۔ حضور جہاں بول فرماتے وہاں سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو اٹھتی تھی، اور سرکار حاجت سے فارغ ہوتے تو وہاں حاجت کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اب ایوکم مثلی کیسے مان جاؤں؟ کیسے یہ دعویٰ برحق ہوگا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور کوئی کہے جی وہ میری طرح بشر ہیں؟ ہرگز ممکن نہیں۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور آیت متشابہات یہ کبھی بھی عقیدہ نہیں بن سکتی۔ آیت محکم سے عقیدے بنتے ہیں، آیت متشابہات سے عقیدے نہیں بنتے۔ حضور اللہ کی جانب سے وہ بشر ہیں کہ حضور کی بشریت کی بھی کوئی مثل نہیں ہے، حضور بے مثل بشر ہیں۔ اس لیے یہ کہنا قرآن نے کہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو لہٰذا وہ ہماری طرح بشر ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ عقیدے کے لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ آیت چاہیے کہ جس کا معنی بھی واضح ہو اور اللہ کی مراد وہی ہو جو معنی میں آ رہی ہے، اور جہاں اللہ کی مراد وہ نہ ہو اس کو عقیدے کی آیت نہیں کہتے۔ یہ مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اور انما انا بشر مثلکم میں اللہ نے حضور کو کیسا بشر قرار دیا یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، حضور آپ کی حقیقت؟ تو میرے آقا نے فرمایا میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ میری حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔
جبریل امین کو بھی میری حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، یہ جبریل امین کو بھی علم نہیں ہے۔ میری حقیقت کیا ہے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ ہاں ابو بکر ایک بات یاد رکھو، اللہ نے مجھے 70,000 پردوں میں لپیٹ کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ 70,000 پردوں میں لپٹا ہوا آیا ہوں۔ اب ان پردوں کے اندر میری حقیقت کیا ہے وہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ جب بھی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی کلام کرنی ہو، ادب کے تقاضے، تعظیم کے تقاضے اور قرآن کریم کی آیات کا مطلب اور مراد یہ ذہن میں ہونی چاہیے، پھر آپ اس عنوان پر گفتگو کیجئے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بے ادب کے ہاتھ لگ کر خود بے ادب بن جائیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر دیکھیے ایک اور بات، کمال کی جو بات ہے وہ امام رازی نے لکھی تفسیر کبیر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں فرمایا کہ آپ ان کی طرح کے بشر ہیں؟ خود کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ حضور کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ خود فرما دیتا میرا محبوب تمہاری طرح بشر ہے۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں؟ یہ یاد رکھیے، جب کسی چھوٹے کے بارے میں جو بڑا کلام کرتا ہے نا وہ سند بن جاتی ہے۔ کسی چھوٹے کے بارے میں جب کوئی بڑا کوئی کلام کرتا ہے نا وہ اس کے لیے سند بن جاتی ہے۔ اب ایک معزز، ایک محترم، ایک عادل، ایک ایماندار، ایک ایسا شخص کہ جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں، وہ کسی شخص کے بارے میں کہہ دے یہ بے ایمان ہے، سارے لوگ کہیں گے اتنے نیک آدمی نے اس کو بے ایمان کہا، اس کا مطلب ہے یہ بے ایمانی ہے۔ کیوں؟ بڑے کا کلام چھوٹے کے لیے سند بن جائے گا، لیکن اگر چھوٹا کہے گا تو وہ سند نہیں بنے گی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ کو ہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، اس لیے کہ اگر میں نے کہا تو سند بن جائے گی۔ ہاں میں نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یاسین والضحیٰ واللیل اذا یغشی یا ایھا النبی اولا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا، حضور کی شانیں بیان کی ہیں میرے اللہ نے، قسمیں اٹھا اٹھا کر، والضحیٰ آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا یغشی اس رات جو چھا جائے اس کی طرح آپ کی زلف عنبر کی قسم، یاسین آپ کے چہرے کی چمک کی قسم، طٰہٰ آپ کی دمک کی قسم، مزمل چادر اوڑھنے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد جس گلی میں گھومتے ہو اس گلی کی قسم۔ اللہ نے حضور کی شانیں بیان کرنے کے لیے جس چیز کو سند بنانا تھا اس میں حضور کی شانوں کا بیان کیا، وصف بیان کیے، اور جہاں بات عجز کی کرنی تھی کہا محبوب یہ تم کو ہو، اللہ نہیں کہے گا، قل آپ فرما دو انما انا بشر مثلکم۔ کیوں کہ بات تھی حقوق انسانیت کی، تو کہا محبوب ان مکہ کے کافروں سے، یہ خطاب کافروں سے، یہ ایمان والوں سے نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، جس کو شوق ہے حضور کی مثل بننے کا وہ پہلے فیصلہ کر لے کہ وہ ابو جہل والا ہے یا ایمان والا ہے۔ ایمان والوں نے تو جواب یہی دیا تھا حضور ہم نے آپ کو اپنی مثل نہیں سمجھا، ہم نے روزے آپ کی محبت میں رکھے ہیں، مثل سمجھ کر نہیں رکھے۔ تو ہم نے مثل سمجھ کر روزے نہیں رکھے،
हमने रोज़े आपकी मोहब्बत में रखे हैं और मेरे आका ने सवाल यही किया था तुम में है कोई मेरी मिसल? तो साहबा ने जवाब दिया हुजूर हम मिसल का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये कौन है? जो नबियों के बाद अफजल तरीन है, उनको मेरे आका ने चैलेंज किया तुम में कोई मेरी मिसल? तो सब ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर मिसल? हमने तो मिसल का कभी सोचा ही नहीं, हमने तो मोहब्बत में रोजे रखे। और काफिरों से कहा कि देखो हरम में तुम जा रहे हो, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, तुम्हारे लिए आज़ादी है, तो हुकूक़ इंसानियत के अलमदारों मैं भी तो तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मेरे हुकूक नहीं है? मुझसे सोशल बाइकाट क्यों कर रहे हो? मेरे लिए हरम के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? मेरे रास्तों में कांटे क्यों फेंक रहे हो? मैं अल्लाह को सजदा करता हूँ तो तुम मेरे ऊपर ओजड़ियाँ डाल देते हो। तुम्हारे हुकूक हैं तो मेरे नहीं है। तुम बुतों को पूजो, तुम बुतों को पूजो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और मैं सच्चे रब को पूजूं तो तुम मुझे रोकते हो। इसलिए कहा, काफिरों से कहा बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह मक्के का बाशिंदा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, अगर तुम्हारे हुकूक हैं तो मेरे हुकूक भी हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने हुजूर की ज़ुबान से कहलवाया, ये हुकूक इंसानियत के लिए था, मुकाबले के लिए नहीं था। ये अकीदे की आयत नहीं है, ये जहन में रखना। अकीदे की आयात मुहकिमात होती हैं जिनके मानी और मतानी वाज़े हों, और जो आयात मुतशाबिहात हैं उनको कभी अकीदे के उन्वान पर नहीं लिया जा सकता। यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। अब अकीदा बनाकर दिखाओ, अब अकीदा यही है अल्लाह का हाथ। अब अल्लाह के हाथ की तस्वीर बनाओ, बाजू साबित करो, कांधे से जोड़ो, सीना साबित करो, पेट साबित करो, और जवाब क्या आएगा? अल्लाह जिस्मानियत से पाक है। तो फिर यदुल्लाह का तर्जमा करके दिखाओ। अब तर्जमा क्या करना पड़ेगा? फिर तावील, तमाम मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक के तावील करनी पड़ेगी। और तावील में क्या कहेंगे? यदुल्लाह का माना है कुदरत का हाथ। अब कुदरत जाने वो कैसा है, वो कुदरत को पता है। अब यहां तर्जमा कुदरत का हाथ कहा जाएगा, अल्लाह का हाथ नहीं, कुदरत का हाथ। अब अल्लाह को पता है कुदरत का हाथ कैसा है, ठीक है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन कुर्सियां लगेंगी मैदान माशर में, तो एक कुर्सी पर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आकर बैठेगा। वो कुर्सी कैसी होगी अल्लाह को पता है, वो कैसे बैठेगा वो उसको पता है। इसलिए तर्जमा ये नहीं करते अल्लाह आकर बैठ जाएगा, तर्जमा क्या करते हैं? अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बैठेगा। अब अल्लाह को पता है कि उसकी शान क्या है और उसने कैसे बैठना है। और दूसरी कुर्सी जो लगी होगी अल्लाह के पास, उसका तर्जमा क्या करते हैं? उस पर आमिना के लाल आकर बैठेंगे। अब उसका तर्जमा ये नहीं करते हुजूर अपनी शान से आकर बैठेंगे, नहीं, हुजूर अपनी शान से आकर नहीं बैठेंगे, आमिना के लाल आकर बैठेंगे। तो आयात मुतशाबिहात ये अकीदे की आयात नहीं होती हैं। मुहकम आयात जो हैं ये अकीदे की होती हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयत मुतशाबिहात में से है, इसलिए इसको अकीदे के ज़िमन में मत लेना, वरना बहक जाओगे, वरना तुम्हारा ईमान जाता रहेगा कि हुजूर को अपनी मिसल समझ लिया। अबू बकर ने भी अपनी मिसल नहीं समझा, तुम कौन होते हो समझने वाले? अली उल मुर्तज़ा ने भी हुजूर को अपनी मिसल नहीं समझा। हुजूर ने चैलेंज किया, कोई मेरी मिसल, सामने अली खड़े थे, हाथ जोड़े, हुजूर हमने तो मिसल का कभी सोचा भी नहीं, हमने तो मोहब्बत में रोज़ा रखा था। आपने रोज़ा रखा तो हमने आपकी मोहब्बत में रोज़ा रखा। तो सरकार का जवाब सुनिए। अब ज़रा बात को समेटते हैं। सरकार ने फरमाया अभी तो इंदा रब्बी व युतइमुनी व यस्क़ीनी, मैं तो रात रब के पास होता हूँ, वो मुझे खिलाता भी और पिलाता भी है। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं घर खाना खाऊं तो मेरे बच्चों को पता इसने खाना खाया, मैं किसी दावत पर खाना खाऊं तो मेरे मेज़बान को पता मैंने खाना खाया,
میں مسجد میں کھانا کھاؤں تو میرے کسی نمازی کو پتا میں نے کھانا کھایا، میں مدرسے میں کھانا کھاؤں تو طلباء کو پتا اس نے کھانا کھایا، میں کسی ختم پر کھانا کھاؤں تو اجتماع کو پتا کہ اس نے کھانا کھایا، میں کسی محفل پر کھانا کھاؤں تو میزبان محفل کو پتا میں نے کھانا کھایا۔ اور یہ کیسا کھانا تھا، باہر صدیق کو پتا نہیں، اندر صدیقہ کو پتا نہیں، اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کو پتا نہیں کہ حضور کھانا کھا رہے ہیں، اور باہر ابو بکر صدیق کو پتا نہیں کہ حضور کھانا کھا رہے ہیں، اندر سیدہ فاطمہ کو پتا نہیں، باہر علی کو پتا نہیں، باہر صحابہ کو پتا نہیں، اندر ازواج کو پتا نہیں۔ اور نبی کیا فرما رہے ہیں، میں رب کے پاس کھانا کھاتا ہوں پیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا تھا، یہ کہنے کا اور تم میں کون میری مثل ہو سکتا ہے، میں تو وہ کھانا کھاتا ہوں کہ اندر میرے ساتھ رہنے والیوں کو بھی پتا نہیں، اور باہر صحابہ تمہیں بھی پتا نہیں ہے کہ میں وہ درجے رکھتا ہوں کہ جہاں جبریل امین کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے میرا رب مجھے کھلا رہا ہے۔ تو جب جبرائیل میری مثل نہیں بن سکتا، جب ابو بکر نہیں بن سکتا، جب صدیقہ نہیں بن سکتی، جب میری بیٹی فاطمہ نہیں بن سکتی، جب میرا داماد علی میری مثل نہیں بن سکتا، تو تم میں کوئی کی جرت ہے میری مثل بن جائے؟ کون ہے جو میری مثل کا دعویٰ کرے؟ تو کہا ایوکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑے، حضور ہم نے تو مثل کا سوچا نہیں، ہم نے تو محبت میں روزہ رکھا تھا۔ تو جب صحابہ حضور کی مثل نہیں بن سکتے تو پھر ملا کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، یہ عقیدے کی آیت نہیں ہے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ حضور کی مثل رب نے بنائی ہی نہیں ہے، حضور کی مثل کائنات میں ہے ہی نہیں ہے، کوئی میرے آقا کی مثل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضور اگر نور ہیں تو وہ بھی بے مثال نور ہے، اگر حضور بشر ہے تو بے مثال بشر ہے۔ نورانیت بھی بے مثال ہے اور بشریت بھی بے مثال ہے، اور ایک ہی وجود میں ایک ہی وقت ایک ہی لمحے بشریت بے مثل بھی ہے اور نورانیت بے مثل بھی ہے۔ یہ بیٹھے ہیں صحابہ میں، مصلی امامت پر صحابہ میں بیٹھے ہیں، فرشتہ نوریوں کا سردار وہی لے کر آ جاتا ہے، پاس بیٹھتا ہے، ایک سمت کان نور کے بنا کر نوری سے باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری سمت بشریت کے کانوں سے اور بشریت کی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں نورانیت بھی ہے اور بشریت بھی ہے، ایک ہی ذات میں، اور دونوں بے مثل ہے، نہ نورانیت کی کوئی مثل ہے اور نہ بشریت کی کوئی مثل ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور یہی اصل عقیدہ کہ حضور بے مثل بشر ہے اور بے مثل نور ہے، نہ حضور کی مثلیت بشریت میں ہے اور نہ حضور کی مثلیت نور میں ہے۔ جبریل امین نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ حضور آپ میرے جیسے ہیں، اس نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا تھا میں نے رب کی ساری خدائی پھر لی ہے، آپ جیسا تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ جبرائیل کے کلام ہے، اس نے بھی کہا تھا خدا کی خدائی میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ وہ کہہ سکتا تھا نا حضور آپ میری طرح ہیں، اس نے کہا نہیں، میں نے رب کی ساری خدائی گھومی ہے، اللہ کی پوری خدائی میں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، عقائد کے معاملات میں محتاط رہیے۔ اللہ مجھے آپ کو